أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. یہ آیت نمبر 43 ہے، 43 سورہ بقرہ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یا جھکو جھکنے والوں کے ساتھ. أَتَأْمُرُونَ، کیا تم حکم کرتے ہو، النَّاسَ، لوگوں کو، بالبر، نیکی کے ساتھ، وَتَنْسَوْنَ، اور بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنی جانوں کو، وَأَنْتُمْ، اور تم لوگ، تتلون، تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو، الکتاب، کتاب. افلا تعقلون، کیا بس تم سمجھتے نہیں ہو. واستعینوا، اور مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاة، نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ نماز، لَكَبِيرَةٌ، البتہ مشکل ہے، بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے، عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے. خاشعین کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ ہیں، یظنون، جو گمان کرتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ لوگ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ لوگ، الیہ، اپنے رب کی طرف، راجعون، رجوع کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں. پچھلی آیات میں ہم نے عرض کیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور ان پر اپنی نعمتیں ان کو یاد دلائی، نعمتوں کا ذکر کیا، اور ان سے کہا گیا کہ جو تم سے عہد لیا ہے اس کی پاسداری کرو، اس کو پورا کرو، تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. یہ پچھلی آیات میں ان کا ذکر ہے، اور وہی بنی اسرائیل سے خطاب چل رہا ہے، یہودیوں سے وہی خطاب چل رہا ہے، جاری ہے. اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ تم حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو. اس آیات میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں پر ہے لفظ ذکر کیا ہے اقیم الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو. یہ نہیں کہا گیا کہ تم نماز پڑھو، بلکہ نماز قائم کرو. ایک آدھ جگہ، صرف ایک دو جگہوں پر نماز پڑھنے کا ذکر ہے، باقی جہاں پر بھی ہے تو اقامت الصلاۃ کا حکم ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا نہیں. اقامت کا معنی کیا ہے؟ اقامت کہتے ہیں کسی چیز کو بالکل سیدھا کھڑا کر دینا. جب کسی چیز کو سیدھا کھڑا کیا جائے نا تو وہ چیز پھر
جو ہے نا وہ جلدی گرتے نہیں ہیں، اس کے گرنے کے امکان کم ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو، یعنی نماز کو قائم اور دائم رکھو، اس کو پڑھتے رہو۔ اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، اقامت کا مطلب بالکل سیدھا کھڑا کر دینا، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو، یعنی نماز کو اچھی طرح، جو نماز کے آداب ہیں، مستحبات ہیں، شرائط ہیں، ان سب کی رعایت رکھو، نماز کو پڑھو۔ ایک اور جگہ پر 21ویں پارے میں بالکل شروع میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں، بے حیائی کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر قرآن پاک تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص نماز پڑھے، نماز پڑھتا ہو تو نماز اس کو روکتی ہے گناہوں سے، برے کاموں سے۔ تو اب کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے گا، یہ آیت تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، قرآن پاک تو غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے، سچ کہا ہے، برحق ہے۔ اصل مسئلہ آیت میں نہیں ہے، مسئلہ ہماری نمازوں میں، کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے، حالانکہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا نہیں۔ یعنی اگر تو ہم نماز کو قائم کریں، یعنی مستحبات آداب کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے، تو نماز ضرور روکتی ہے بے حیائی سے، برے کاموں سے۔ تو مسئلہ، پرابلم ہماری نمازوں میں ہے، آیت میں نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھنے کریں۔ صلاۃ جو لفظ ہے، لفظ صلاۃ، اس کا عربی میں معنی ہے دعا، لغوی معنی اس کا ہے دعا، دعا کی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن شرعی معنی اس کا مخصوص افعال کو، مخصوص جو ہم نماز میں کام کرتے ہیں ان کو صلاۃ کہا جاتا ہے، نماز کو یعنی اصل معنی جو ہے نا اس کا یہ دعا ہے۔ تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا معنی دو آتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاک کرنا، اور دوسرا معنی ہے بڑھنا، پاک کرنا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر بھی اس معنی میں لفظ استعمال ہوا ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو پاک مت کرو، اپنے نفسوں کا تزکیہ مت کرو، اپنے نفسوں کو، جانوں کو پاک مت سمجھو۔ اس طرح سورہ المؤمنون کی شروع میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اس کے علاوہ اور بھی جگہوں پر تو ایک معنی اس کا ہے پاک کرنا، اور دوسرا معنی اس کا ہے بڑھنا، یہ تو اس کا ہے لغوی معنی۔ اور اصطلاحی معنی، شرعی معنی اس کا ہے کہ نصاب کا جو مال ہے، ٹھیک ہے، اس پر سال گزرنے کے بعد 2.5% جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ باقی اس کے لیے شرائط اور ہے، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اصل تو اس کا معنی ہے رکوع کرو، تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ، لیکن نماز مراد، یہاں پر مراد نماز ہے، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کا معنی ہوتا ہے، عربی میں رکوع کہتے ہیں جھکنا، جھکنا۔ اسی وجہ سے رکوع کا جو لفظ ہے نا، وہ سجدے پر بھی استعمال ہوتا ہے، سجدے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ رکوع کے لیے سجدے پر بھی رکوع کا لفظ اس کا اطلاق ہوتا ہے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ تو اسی لیے یہ مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے کہ اگر سجدہ تلاوت جو ہے نا وہ ہو جائے، سجدہ تلاوت کوئی پڑھ لے اور ساتھ ہی وہ رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں اس سجدے کی نیت کر لے، تو وہ سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔
اگر رکوع میں نہیں نیت کرتا تو سجدے میں جا کے اس کے بعد سجدہ کرتا ہے تو خود اس میں بغیر نیت کی بھی ادا ہو جائے گا۔ تراویح میں جب یہ حفاظ کرام عموماً ایسے کرتے ہیں کہ وہ سجدہ تلاوت گزر گئی، ٹھیک ہے، سجدہ تلاوت کہ وہ اس آیت کی تلاوت کر لی، اس کے بعد فوراً رکوع میں چلے گئے، اس میں نیت کر لی۔ تو یہ اس لیے ہے چونکہ دونوں اس کا معنی جھکنا ہوتا ہے تو اس کا اطلاق رکوع پر بھی ہوتا ہے، رکوع کے لفظ کا، اور سجود سجدے پر بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر رکوع کا ذکر کیا، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ مراد کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، کہ تم نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت والا اگر مراد نماز ہی ہے تو پھر رکوع کا ذکر کیوں کیا، پوری نماز کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جز بول کر اس سے کل مراد لیا گیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، نماز جو ہے نا یہ کل ہے، اس میں رکوع بھی شامل ہے، سجدہ بھی شامل ہے، قیام بھی شامل ہے، قرات بھی شامل ہے، قاعدہ بھی شامل ہے۔ رکوع اس کا ایک جز ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جز بول کر کل مراد دیتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر قرآن فرمایا نا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ صبح کے وقت، فجر کے وقت قرآن کا صرف ذکر ہے، تلاوت کا، لیکن مراد اس سے فجر کی نماز ہے۔ ذکر تو صرف تلاوت کیا ہے قرآن کا، لیکن مراد وہ صرف فجر کی نماز ہے۔ تو یہ جز ہے، یعنی تلاوت چونکہ نماز میں کی جاتی ہے، تلاوت نماز کا جز ہے، لیکن کل مراد یعنی پوری نماز مراد ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ پھر یہ سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ سجدے کا ذکر کیوں نہیں کیا، رکوع کا ذکر کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ خطاب ہے یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے، وہ نماز پڑھتے تھے لیکن وہ نماز میں رکوع نہیں کرتے تھے، سجدہ تو وہ کرتے تھے، رکوع نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر رکوع کا ذکر کیا ہے کہ تم ان سے کہا، بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے، کہ نماز پڑھو، لیکن نماز بھی وہی پڑھنی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جو مسلمان پڑھتے ہیں، جو امت محمدیہ پڑھتی ہے، وہ نمازیں جو تم پڑھتے ہیں۔ یہ اچھا، اس سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ دیکھو اس آیت میں یہودیوں سے خطاب ہے، میں نے آپ سے عرض کیا پچھلی آیات سے خطاب چلا آ رہا ہے یہودیوں سے، تو آئے یہودیوں پر نماز فرض تھی، زکوٰۃ فرض تھی، اس سے تو خیر اتنا اس کا ثبوت نہیں ہو رہا، لیکن دوسری جگہ پر معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں ان پر بھی نماز جو ہے، نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں فرض تھے۔ لقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ نماز اور زکوٰۃ ان پر بھی فرض تھی، لیکن بعینی ہی اس طرح فرض ہو یہ ضروری نہیں ہے جس طرح ہم پر فرق ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ نماز تھی ان پر، زکوٰۃ کا حکم ان کے لیے تھا۔ ایسا ایک اور یہاں پر بحث جو ہے نا فقہا نے چھیڑی ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں پر نماز مراد، مطلب کہ تم نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، اس سے جماعت کے ساتھ جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا اس کا ثبوت ہو رہا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، اس لیے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ پڑھو، تو مطلب کیا ہوا؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض صحابہ تو فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اور بعض تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے بغیر عذر کے، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں، ہوتی نہیں۔ یہ صحابہ کے قول میں بتا عرض کریں، اور وہ استدلال کرتے ہیں اس آیت سے کہ یہاں پر وَارْكَعُوا یہ امر کا صیغہ ہے، امر کا، تم پڑھو نماز، اور ایک اصول فقہ کا ایک ضابطہ ہے کہ امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، جس چیز امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، واجب ہے،
جس چیز کا حکم کیا جائے نا امر کا صیغہ لائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام واجب. اگرچہ امر جو ہے نا مختلف معنوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بعد نے کہا 21 معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بھی معنی ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اس سے وجوب ثابت ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں ورکعوا، یہاں پر امر کا صیغہ ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. اور ایک اور حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ جو مسجد کا پڑوسی ہوتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں، یہ مسجد کے علاوہ اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے ایک نابینا صحابی ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں نابینا ہوں، مسجد تک نماز کو مسجد تک لانے کے لیے میرا کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے کہ مجھے لے آئے، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ان سے فرمایا کہ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. جب وہ جانے لگا پھر ان کو بلایا آ جاؤ. پھر کہا کہ مسجد کی جو مؤذن کی اذان ہے وہ آپ تک پہنچتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں جی پہنچتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو مسجد میں آنا چاہیے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں آپ کے لیے گنجائش نہیں پاتا کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں، مسجد میں آئیں گے آپ. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر جو کہا گیا ہے نا کہ جس کو نماز جو ہے نا وہ جس تک آواز پہنچتی ہو مؤذن کی وہ مسجد میں آئے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ زبان سے ان لاؤڈ اسپیکر کے بغیر جو زبان سے جو اذان دی جائے درمیانی آواز سے وہ وہاں تک پہنچتی ہے. یہ جو لاؤڈ اسپیکر ہے اس کی آواز جو ہے نا وہ مراد نہیں. ایک اور حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں، یہ اجزاء دلیل پکڑتے ہیں، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ له الا من عذر، کہ جس شخص نے اذان سنی اور اس کا جواب نہیں دیا، جواب مطلب کہ مسجد میں نہیں آیا، اس کی نماز ہوتی نہیں. یعنی اگر وہ گھر میں پڑھتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی، الا ہے کہ کوئی عذر ہو، بیماری ہے، ٹھیک ہے، کوئی خوف ہے، بارش ہے، نہیں نکل سکتا، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. عذر نہ ہو پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوتی. کورونا تو کوئی اتنا بڑا عذر نہیں ہے، باقی جگہوں پہ کورونا نہیں ہے، چیزب میں کورونا نہیں ہے، کیرفور میں کورونا نہیں ہے، ٹھیک ہے، گھنٹہ گھر میں نہیں ہے، بازار میں نہیں ہے. کورونا اگر ہے تو مسجد میں لگتا ہے اور جگہ پر نہیں. تو اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں کہ واجب. دوسرے حضرات جیسے جمہور حضرات، زیادہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، واجب تو نہیں، سنت مؤکدہ ہے. اور بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے لیکن وجوب کے قریب ہے. جیسے در مختار میں ہے، اس میں یہ کہ سنت مؤکدہ لیکن ساتھ ہی میں لکھا ہے کہ واجب کے قریب. تو یعنی اگر کوئی عذر کی وجہ سے چھوڑ دے پھر تو کوئی حرج نہیں، لیکن بغیر عذر کے کوئی چھوڑتا ہے تو یہ جو ہے نا کبھی کبھار چھوٹ جائے تو خیر، مستقل کوئی چھوڑتا ہے وہ گناہ گار، مستقل کوئی چھوڑتا ہے وہ گناہ گار. اور ایک جگہ پر جو ہے نا وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد ان کے جانشین برے جانشین آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، خواہشات کی پیروی کی. تو وہاں پر مفسرین نے ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ان کے جانشین تھے وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، تو جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کو قرآن پاک نے کیا کہا ہے کہ نماز کو ضائع کیا.
اس لیے کہ جب نماز فرض ہوئی ہے نا تو فرض ہوئی ہے جماعت کے ساتھ. تو سب سے پہلے جو نماز پڑھی گئی ہے فرض ہونے کے بعد وہ جماعت کے ساتھ پڑھی گئی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی ہے. تو جب نماز فرض ہی جماعت کے ساتھ ہوئی ہے تنہا تو فرض ہی نہیں ہوئی. تو اس لیے بغیر ضرورت کے جماعت کو ترک نہیں کرنا چاہیے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں نے سنا ہے اس دن ایک دوست بتا رہے تھے کہ ترکی میں تو یہاں تک ہے کہ وہاں پر مسجدوں میں یہ جو ہے نا جگہ بنائی گئی بچوں کے لیے, یعنی پلے لینڈ اس کو کہتے ہیں, کہ وہاں بچوں کے لیے جگہ بنائی گئی کہ وہاں بچے کھیلیں, آئے وہاں پر جائے کھیلتے رہے, باقی لوگ نماز پڑھتے ہیں. اب دیکھو کتنی اچھی بات ہے. کیا مطلب بچے آ رہے ہیں والدین کو دیکھ رہے ہیں کھیل رہے ہیں, لیکن والدین کو دیکھ رہے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ. اب دیکھو ذہن سازی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اب مسجد میں آنا ہے والدین کو دیکھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کھیل رہے ہیں, لیکن ذہن سازی ہو رہی ہے کہ نہیں. اب یہاں سے جو ہے نا وہ ذہن بنتا ہے. اب ان کو عادت پڑ جائے گی, اب تو کھیلتے ہیں چلو کھیل, لیکن بڑے ہو کے پھر انہوں نے کھیلنا تو نہیں ہے مسجد میں, پھر تو نماز پڑھنی ہے. تو یہ جو ہے نا بچوں کو بھی نماز کی طرف جماعت کی طرف ترغیب دے کہ وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے, تمام نمازیں جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھیں, اس کا اہتمام فرمائیں. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. یہودیوں سے خطاب ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو. اصل میں ایسا تھا کہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے, جو مذہبی لیڈر تھے, ان کے جو رشتہ دار اسلام لا چکے تھے, تو یہ مسلمان جب ان کے پاس جاتے تھے تو یہ چھپکے سے ان کو کہتے تھے کہ تم لوگوں نے جو اسلام قبول کیا ہے نا, تم لوگ جو مسلمان ہو چکے ہو, یہ ٹھیک کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ بندہ سچا ہے, آخر پیغمبر ہے, سچ پر حق ہے, لیکن ہمارے مجبوریاں ہیں, ہم نے دکان چمکانی ہے, دکانداری پھر ہماری نہیں چلے گی اگر ہم مسلمان ہو جائیں. یہاں پر تو ہمیں لیڈرشپ ملی ہوئی ہے. تو یہ ان کو کہا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو. ان کو کہتے ہو کہ ٹھیک ہے تم ایمان لائے ہو, اچھا کیا ہے, یہ بات خود کو کیوں نہیں کرتے, خود کیوں نہیں لاتے ایمان. یہ اور وانتم تتلون الکتاب, اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو, تورات پڑھتے ہو, تورات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں, یہ سب کچھ تم پڑھتے ہو, پھر بھی تم ایسا کرتے ہو. افلا تعقلون, کیا تم میں عقل نہیں ہے. یعنی دنیا کچھ تھوڑی سی دنیا کی خاطر دائمی سزا مول لینا, دائمی عذاب کو اختیار کرنا, یہ کون سی عقل مندی ہے, یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور صاحب بڑی ان کو خطاب ہے کہ تم مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ ہو اور نماز کے ساتھ. ان مطلب کیا ہے کہ تم یہ جو رک رہے ہو, اسلام قبول نہیں کر رہے, تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے. ایک تو حب مال ہے اور دوسرا حب جاہ, مال کی محبت ہے, اور دوسرا جاہ منصب کی محبت. ان دو محبتوں نے, ان دو لالچوں نے تمہیں روکا ہوا ہے. تو ان دو لالچوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو. یعنی حب مال کو, جو مال کی محبت ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے تم مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ. ان صبر کسے کہتے ہیں؟ مال جو ہے نا وہ ذریعہ ہوتا ہے نا, کس چیز کا؟ خواہشات کا.
وغیرہ ذالک، اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو ان خواہشات وغیرہ کو تم صبر کرو، ان کو ترک کر دو، تو جو مال کی محبت ہے تمہارے دلوں میں وہ نکل جائے گی۔ اور دوسرا حب جاہ ہے، منصب ہے، اندر ہے میں ہوں، تکبر ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے تم نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ نماز پڑھو۔ نماز میں کیا ہے؟ سراسر عاجزی ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، نیت باندھتے ہیں ہم اللہ کے سامنے، پھر جھکتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، یہ ساری تواضع ہے۔ تو یہ تم کرو گے تو جو جاہ کی محبت ہے تمہارے دلوں میں وہ نکل جائے گی۔ صبر میں کیا ہوتا ہے؟ رکنا ہوتا ہے، اور نماز میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ کام کرنا ہے، کچھ رکنا ہے، کچھ کام کرنے ہیں اور بہت سارے کاموں سے رکنا ہے۔ ایسے کام جو نماز کے باہر جائز ہیں، نماز میں ناجائز ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بولنا ہے، اٹھنا ہے، چلنا ہے، لیٹنا ہے، یہ سارے کام نماز کے بغیر تو جائز ہیں، لیکن نماز کے اندر یہ بھی ناجائز ہے۔ کچھ کاموں کو کرنا ہے، کچھ کاموں کو چھوڑ دیں، کچھ فعل ہے، کچھ ترک ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے ذریعے سے تم مدد حاصل کرو گے تو یہ مسئلہ جو تمہیں ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نسخہ تجویز کیا گیا ہے ان دو پرابلمز کو ختم کرنے کے لیے، وہ نسخہ خود بڑا مشکل ہے۔ نماز پڑھو، نماز کوئی آسان کام تو نہیں ہے، 5 دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہے، اور اس کے لیے 5 نمازوں کے وقت وضو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو یہ جو نسخہ ہے یہ خود ہی بڑا مشکل ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز ہے تو دشوار لیکن خاشعین پر دشوار نہیں ہے۔ جو جھکنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، ان کے لیے دشوار نہیں ہے۔ ایک دفعہ جھکو، عاجزی اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، عادت بنا لو۔ عادت جب بن جائے گی نا اس کے بعد نماز کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہم جو ہماری عادت بنی ہوئی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر نماز کا وقت داخل ہو جائے، نماز نہ پڑھی ہو تو سکون نہیں حاصل ہوتا۔ جتنا وقت نکلنے کے قریب ہوتا ہے نا اتنی ہی بے چینی بڑھتی ہے، اضطراب بڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عادت بن گئی ہماری۔ تو عادت جو ہے نا وہ پہلے بنا لو، جب عادت بن جائے گی تو پھر اس کے بعد یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا فرمایا الا علی الخاشعین، مگر خاشعین جو خشوع کرنے والے ہیں، خشوع اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں قلبی سکون کو، قلبی اطمینان، دلی سکون، دلی اطمینان، اس کو قلبی سکون ہو، خوف خدا، اس کو خشوع کہا جاتا ہے۔ جب قلب سکون، دیکھیں سارا دار و مدار قلب پر ہے، دل پر ہے۔ جب دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے نا، سکون ٹھہراؤ، تو پھر باقی اعضاء میں بھی سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اپنے داڑھی کے ساتھ ادھر ادھر کھیل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا دل جو ہے نا اس میں خشوع ہوتا، سکون ہوتا، تو اس کے اعضاء میں بھی سکون ہوتا، ٹھہرا ہوتا۔ تو سکون کا مطلب ہوتا ہے قلبی سکون، اس ارادے سے کہ اللہ کے سامنے اپنی حقارت کو پیش کرنا اور اللہ کی عظمت کا اعتراف کرنا، یہ خشوع ہے۔ اچھا یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر اس کے ساتھ 2 لفظ، ایک خشوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک خضوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے سنا ہوگا خشوع خضوع، یہ لفظ بارہا سنا ہوگا، خشوع خضوع۔ آج اس کا معنی بھی ذہن میں رکھیے۔ خشوع جو ہے نا اس کا تعلق
زیادہ تر، ویسے تو دونوں لفظ خشوع خضوع ہم معنی ہے، لیکن فرق ہے کچھ تھوڑا سا۔ خشوع کا تعلق زیادہ تر ہوتا ہے آواز اور نگاہوں کو پست کرنے کے ساتھ۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ، آواز پست ہو گئی اللہ کی، تو پست کرنا آوازوں کو، نگاہ۔ اور دوسرا لفظ جو خضوع ہے، خضوع، اس کا تعلق جو ہے نا وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے دل کے ساتھ۔ قرآن پاک میں لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، خاشعین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں تھوڑا سا خشوع خضوع کہہ کر مطلب یہ ہے کہ پورا جسم جو ہے انسان کا پرسکون ہے۔ اب یہاں پر ایک الگ بحث یہ ہے کہ خشوع جو ہے نماز میں، ایک دوسری جگہ پر بھی یہ لفظ آتا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے بھی ذکر کیا 18ویں پیرے میں سورۃ المؤمنون کی شروع، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہاں پر بھی خاشعون کا ذکر ہے۔ تو خشوع کی حیثیت کیا ہے نماز میں؟ امام غزالی رحمہ اللہ نے اس پر بڑی بحث کی ہے۔ ایک قول نے ذکر کیا کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ خشوع جو ہے نماز کے لیے شرط ہے، خشوع ہوگا تو نماز ہوگی، خشوع نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ خشوع کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے، لیکن جمہور حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بس اتنا خشوع ہو کہ نیت کرتے وقت یہ نماز کی نیت کر رہے، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے، بس یہ ہے، کافی ہے۔ اگر تمام نماز میں خشوع نہ بھی رہے، خیال ادھر ادھر چلا جائے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ دیکھیے گا یہ حضرات فرماتے ہیں کہ دل کو دوسری خیالات سے بالکل پاک کر دینا، نکالنا، یہ تقریباً انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ البتہ انسان اتنا کر سکتا ہے کہ ایک طرف دل کو متوجہ کرے، ایک طرف متوجہ کرے گا تو دوسرے جو خیالات ہیں وہ دل سے نکل جائیں گے خود بخود۔ یہ نکالنے پر تو قادر نہیں ہے وہ خود بخود۔ تو جب نماز پڑھ رہا ہو انسان تو اتنی توجہ کم سے کم ہو کہ امام صاحب جو ہے نا وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر تو ہمیں ترجمہ آتا ہے تو ترجمہ کی طرف ذہن جائے، اگر نہیں آتا تو کم سے کم یہ تو پتہ ہو نا کہ کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ مثلا اگر جو حافظ نہیں ہے، امام صاحب درمیان میں کوئی قرآن پاک کی درمیان سے پڑھ رہے ہیں تو اتنی توجہ ہو کہ اب امام صاحب کون سا لفظ پڑھ رہے ہیں، یعلمون پڑھ رہے ہیں، یقیمون الصلاۃ پڑھ رہے ہیں، اقیموا الصلاۃ پڑھ رہے ہیں، اتأمرون الناس، یہ تا میم را واو نون ناس وغیرہ سین یہ پڑھ رہے ہیں، اتنی توجہ تو کم سے کم ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ امام نے پہلی رکعت میں فلق پڑھی، دوسری رکعت میں ناس پڑھ لی، نماز ختم ہو گئی، پوچھا کہاں سے پڑھا، پتہ نہیں۔ تو کم سے کم اتنی توجہ تو ہو نا، تو یہ بھی کافی ہے، یہ بھی کافی ہے۔ باقی یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ خشوع جو ہے نا وہ جو ہے نا قلبی خوف کہتے ہیں، اندر سے تصنع کرنا، براہ راست اپنے آپ کو خشوع کا اظہار کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ خشوع خود بخود ہو اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر ایسے جھکائے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھانٹا، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ اور فرمایا اس کو خشوع نہیں بولتے، یہ خشوع نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ خشوع اس کو نہیں کہتے کہ موٹا کپڑا کوئی پہن لے، موٹا کپڑا پہن لیا، موٹا کھایا، موٹا پیا، سر جھکایا، یہ خشوع نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ جب بات کرتے تھے تو سب سنتے تھے، ماشاءاللہ بھاری آواز تھی، جسم بھی بہت
لمبا تھا، آواز بھی بہت بھاری تھا. جب بچے نا وہ گلی سے گزرتے تھے نا، بچے ان کو دیکھتے تھے تو بھاگ جاتے. لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، وہ بچپن سے ماشاءاللہ بہت جری تھے. بڑے ہو کر بھی جو انہوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں قیامت تک یاد رکھے جائیں گے. ماشاءاللہ ان کے والد بھی بہادر تھے، ان کے والدہ اسماء رضی اللہ عنہ بھی بہادر تھے. ایک دفعہ یہ کھیل رہے تھے، یہ بھی بچے بھی، تو جب گلی سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، سارے بچے بھاگے، یہ کھڑے رہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم کیوں نہیں بھاگے؟ انہوں نے کہا میں نے کیا جرم کیا کہ میں آپ سے بھاگوں؟ میں نے کیا کیا؟ کیوں بھاگوں؟ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیار کیا. ٹھیک ہے. تو جب ان کے بارے میں آتا جب بات کرتے تھے سب سنتے تھے. عام بھی جب بات کر رہے ہیں نا تو ایسا لگتا تھا کہ لڑ رہے ہیں، انہیں آواز بھاری تھی. اور جب چلتے تھے تیزی سے چلتے تھے، اور جب کسی کو مارتے تھے زور سے مارتے تھے. لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ وہ خشوع سے بھرے ہوئے تھے. خشوع سر تاپا خشوع تھا. تو خشوع جو ہے نا ایسے نہیں ہے کہ بندہ یوں بیٹھ جائے سر نیچے جھکائیں، ایسے یہ نہیں ہے. خشوع یعنی خشوع کا اظہار کرنا، خشوع کو شو کر دینا، یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. خشوع اندر ہوتا ہے، وہ خود بخود ہوتا ہے. بعض فقہاء نے فرمایا خشوع کہتے ہیں کہ تم شریف اور ذلیل کے ساتھ، شریف اور رذیل کے ساتھ یکساں برتاؤ کرو، یہ خشوع. ایک جیسا برتاؤ دونوں کے ساتھ، کسی سے متاثر نہیں ہونا. جو بھی ہے مخلوق ہے، بڑا چھوٹا، یہ خشوع. تو یہ اس کی یہاں پر خشوع. خاشعین کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اپنے رب سے ملنے والے ہیں. وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ لوگ اس رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں. انہیں خشوع خاشعین کون ہے؟ جن کے دل میں ہر وقت یہ بات ہو کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ایک حساب کتاب ہم نے اللہ کو دینا ہے. جب یہ دل میں ہوگا، جب دل کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ جو میں بول نکال رہا ہوں، زبان سے بول رہا ہوں، یہ جو کام میں کر رہا ہوں، کسی سے کوئی بات کر رہا ہوں، کسی سے کوئی معاملہ کر رہا ہوں، اس کا میں نے حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. کل ہم نے اللہ سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اندرونی کیفیت کیا ہوگی کہ ہر بات کے بارے میں سوچیں گے. ظاہر ہے کہ ایسا بندہ جو ہے نا وہ غلط کام نہیں کر سکتا. میں نے آپ سے شروع میں کہا نا خشوع کسے کہتے ہیں؟ خوف خدا کو، دل کے اندر خوف خدا ہو. اور ایسا کام وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، کہ ایک ایک بات کا جواب میں نے دینا ہے، ایک ایک بات کا حساب دینا ہے. اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے. اللہ نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں اس دنیا میں، جسمانی نعمت دی ہے، جسم کتنا خوبصورت دیا ہے، اس کے علاوہ نعمت مال دیا ہے، اولاد دی ہے، کاروبار دیا ہے، مکان دیا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے تو ایسا شخص جو ہے نا پھر اس سے گناہ نہیں ہو سکتا. تو فرمایا خاشعین لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی امید رکھتے ہیں، اور بے شک اس کی طرف ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن عشيرة السوء، ومن امرأة السوء، ومن ذرية السوء، ومن جار السوء، ومن وباء السوء،
ومن بلاء السوء ومن مرض السوء ومن میتۃ السوء۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام لغزشوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام غفلتوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام یہ جو کچھ سنا گیا ہے، جو کچھ پڑھا گیا ہے، جو کچھ کہا گیا ہے، اس سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنے قرآن پاک میں فہم و سمجھ نصیب فرما، قرآن پاک میں تدبر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام اس قرآن پاک میں آپ نے جن باتوں کا حکم کیا ہے، جو آپ کے احکام ہیں، ان کو کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور جو آپ کی نواہی ہیں، جن باتوں سے آپ نے منع کیا ہے، جن باتوں سے آپ نے روکا ہے، ان سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مخلوق کے حقوق پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم۔